حضرت ابراہیم اور آتش پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کھانے میں کوئی مہمان شامل نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے تک کوئی مہمان آپ کے پاس نہ آیا۔ آپ مہمان کی تلاش میں خود بھی کئی مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے گئے تاکہ اگر کوئی مسافر بھی مل جائے تو اسے اپنے گھر لے آئیں اور کھانے میں شریک کریں۔ ایک ہفتے کے اس واقعے میں آپ کو بھی بے حد کمزوری کا سامنا کرنا پڑا۔ بالآخر آپ کو ایک ہفتے کے بعد ایک بیمار کمزور بوڑھا شخص مل گیا جو بھوک سے بے حال تھا۔ آپ نے اسے کھانے کی دعوت دی تو وہ آپ کے ساتھ بے خوشی گھر چل پڑا۔ آپ نے اسے نہایت عزت و احترام کے ساتھ دسترخوان پہ بٹھایا اور اس کے آگے کھانا رکھا۔ جب کھانا شروع ہوا تو حضرت ابراہیم نے حسب معمول بسم اللہ شریف پڑھی اور کھانا شروع کیا جبکہ اس بوڑھے نے بسم اللہ نہ پڑھی۔ آپ نے حیرانگی سے اس بوڑھے سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ آتش پرست ہوں۔ آپ نے جب اس بوڑھے کا جواب سنا تو اسے دسترخوان سے اٹھا دیا اور دل میں افسوس کرنے لگا کہ میں نے ایک غیر مسلم کو اپنے دسترخوان پر بٹھایا اور اپنا مہمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب وحی نازل کی اور فرمایا کہ اے خلیل، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری بجائے آپ کو اپنا رب جانتا ہے اور اسی کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن ہم اس کے باوجود اسے 100 سال سے رزق پہنچا رہے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر اسے ایک وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکا اور اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ وجہ بیان: حضرت شیخ سعدی اس حکایت میں حضرت ابراہیم کی عادت کا بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان موجود نہ ہوتا۔ پھر ایک مرتبہ آتش پرست آپ کا مہمان ہوا۔ آپ کو علم ہوا کہ وہ آتش پرست ہے تو آپ کو افسوس ہوا اور اللہ نے آپ کی جانب وحی فرمائی کہ میں مسلمان اور کافر کی تفریق کے بغیر رزق پہنچاتا ہوں اور تم ایک آتش پرست کو کھانا کھلانے میں عار محسوس کرتے ہو۔ بس یاد رکھو کہ نیکی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے اور نیک کام کا اجر اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ بے شک